اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے نصاب یعنی 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل چک بست کی نظم کے باقی سوالات کا جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اب چک بست کی نظم کا چوتھا سوال غور سے دیکھیے اور پڑھیے۔ سوال اس طرح ہے: شاعر کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ ان اشعار کی وضاحت کریں۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان۔ اگر جنگل ہو یا پہاڑ ہو، سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامان مادر سے کم نہیں۔ یہ بند چک بست لکھنوی کی ایک رزمیہ نظم رامائن کا ایک سین سے لیا گیا ہے، جس میں چک بست فرماتے ہیں کہ جب رام چندر جی بنواس جانے لگے تو وہ اپنی دکھی ماں سے کہتا ہے کہ اگر میری نظر اس کرمی کار ساز یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہٹ جائے تو میرا کام نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ رام چندر جی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، مجھے اس کی قدرت پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ وہی کار ساز ہے۔ اگر اس کی نگاہ مجھ پر ہو تو صحرا میرے لیے چمن بنے گا، جنگل ہو، پہاڑ ہو، سفر ہو یا کوئی گھر میں بیٹھے ہو، وہ ہر حال میں اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہتا ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہو تو مجھے کوئی پریشانی یا غم نہیں ہے۔ جس طرح دامان مادر ہے اسی طرح دامان دشت میرے لیے بنے گا، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو۔ یہی رام چندر جی اپنی ماں سے کہتا ہے اور سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ یہ ان اشعار جو چک بست لکھنوی کی ایک رمزیہ نظم رامائن کا ایک سین سے لیا گیا ہے کی تشریح ہے۔ اب ہم اس نظم کے 5ویں سوال پر آتے ہیں۔ 5واں سوال اس طرح ہے: ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا، اس مصرعے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس مصرعے کے ذریعے شاعر یعنی چک بست یہ کہنا چاہتا ہے
کہ جب رام چندر جی بنواس جانے لگے تو اس کی ماں بہت غمزدہ تھی، وہ بہت ہی پریشان تھی، اور جب اس کے چہرے کی طرف نظر ڈالتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہر انگ انگ پریشان ہے اور ہر موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا ہے۔ اگرچہ وہ چپ تھی لیکن اس کی پریشانی کی وجہ سے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ اب ہم اس نظم کے چھٹے سوال پر آنے کی کوشش کریں گے۔ چھٹا سوال اس طرح ہے: فارسی میں مرکبات بنانے کے لیے زیر اضافہ کا کام دیتی ہے۔ ایسے مرکبات میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مثلاً مرکب معنی: خون جگر، حال دل، دامن مادر، درد ہجر۔ خون جگر کا مطلب ہے جگر کا خون، دل کا حال، دامن مادر ماں کا دامن، درد ہجر جدائی کی تکلیف۔ اب چک بست کی نظم سے چند فارسی مرکبات تلاش کر کے ان کا معنی لکھیے۔ اب ہم اس نظم میں چند فارسی مرکبات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نظم میں جو پہلا مرکب ہے وہ اس طرح ہے: نور نظر۔ یہاں ہے نور نظر، حالت دل، موئے تن، اسیر یاس، دہن زخم، چرخ کہن، درد دل، خون جگر، دامان دشت، دامان مادر۔ یہ اس نظم میں چند فارسی مرکبات ہے۔ اب اس نظم کے 8ویں سوال اور آخری سوال پر آنے کی کوشش کریں گے۔ آخری سوال: ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پہلا ہے حضر، محال، قریب، صحرا، ہجر، تیز، عیاں۔ حضر کا ضد ہے سفر، محال ممکن، قریب دور، صحرا سبزہ زار گلستان چمن، ہجر گو وصال، تیز گو سست، عیاں نہا۔